مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کو بتایا تھا تعارف کے اندر کہ سچی حکایات کے اندر جو سلسلہ حکایات ہے اس میں پہلے توحید باری تعالیٰ ہے، اور دوسرا ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، اور تیسرا ہے خلفائے راشدین کے واقعات۔ تو آج کا جو واقعہ ہے حکایت اس کا تعلق ہے حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ یاد رکھیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچے عاشق رسول تھے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یار غار تھے، حضور کی حیات میں بھی اور حضور کے مزار میں بھی آپ سرکار کے یار غار ہیں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں کس طریقے سے آئے؟ یاد رکھیں آپ مکے میں بہت بڑے تاجر تھے، اور ایک مرتبہ آپ نے خواب دیکھا، اور وہ خواب کیا تھا کہ آسمان کے چاند اور ستارے آسمان سے اتر کر آپ کی گود میں آ گئے، اور آپ نے چادر سے اس کو اپنے اندر لے لیا، یعنی آپ نے ان کے اوپر چادر اوڑھی اور آپ سو گئے۔ جب آپ بیدار ہوئے تو آپ کو اپنا خواب یاد آیا۔ آپ نے کئی لوگوں سے اس کی تعبیر معلوم کرنے کی کوشش کی لیکن سیٹسفائی نہ ہو سکے۔ پھر آپ ملک شام گئے اور وہاں پر ایک راہب صاحب کی ملاقات ہوئی۔ راہب کہتے ہیں جو عیسائی مذہب میں جو عیسائی دین کو گہرائی کے ساتھ جاننے والا ہوتا ہے وہ راہب کہلاتا ہے۔ تو راہب صاحب کی ملاقات ہوئی، وہ خوابوں کی تعبیر کا ماہر تھا۔ تو صدیق اکبر نے اس سے پوچھا کہ میں نے یہ خواب دیکھا۔ تو صدیق اکبر نے جب اس کو خواب سنایا تو اس نے غور سے صدیق اکبر کا چہرہ دیکھا اور کہا کہ اس کی تعبیر آپ پہلے بعد میں سنیے گا، پہلے میری طرف سے مبارکباد قبول کیجیے۔ تو صدیق اکبر حیران ہوئے کہ مبارکباد کس بات کی ہے؟ کہا کہ مبارکباد اس بات کی ہے کہ آپ نے اپنا تعارف پیش کیا کہ آپ کا نام ابو بکر ہے اور آپ جو ہے تو تجارت کرتے ہیں، اور یاد رکھیں جو خواب آپ نے دیکھا اس کی تعبیر یہ ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو آخری زمانے میں تشریف لانے والے تھے اور جن کا تذکرہ ہماری کتابوں میں موجود تھا وہ ظہور فرما چکے، وہ ظاہر ہو چکے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ان کی صحبت سے فیضیاب فرمائے گا، آپ ان کے وزیروں میں شمار ہوں گے اور آپ ان کی زندگی میں ان کا ساتھ دیں گے اور آپ ہمیشہ ان کے قریب رہیں گے۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خواب سنا تو اس راہب نے ایک اور بات کہی، اور وہ بات یہ تھی کہ یہ وہ نبی ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ انہیں پیدا نہ فرماتا تو کائنات کو پیدا نہیں فرماتا۔ جب یہ تعبیر سنی تو صدیق اکبر کے دل میں یہ اشتیاق پیدا ہوا کہ میں ان کو جلد از جلد دیکھوں۔ جب آپ واپس مکے آئے تو لوگوں نے بتایا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں۔ صدیق اکبر فوراً سرکار دو عالم کی بارگاہ میں گئے، چونکہ آپ دوست پہلے ہی تھے حضور کے اور جانتے تھے کہ یہ کتنے سچے اور دیانتدار ہیں۔ جب حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صدیق اکبر کو دیکھ کر مسکرائے اور کہا کہ صدیق فوراً ہمارے دین میں شامل ہو جاؤ۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے پوچھا کہ اے محمد یہ بتائیں کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ نبی ہیں، کیا میں آپ کا کوئی معجزہ دیکھ سکتا ہوں؟ تو سرکار دو عالم مسکرائے اور فرمایا ابو بکر جس خواب کو تم نے دیکھا اور جس کی تعبیر تم اس راہب سے پوچھ کر آئے وہ ہمارا معجزہ ہی تو ہے، یعنی ابھی خواب سنایا نہیں اور حضور کو معلوم ہے کہ ابو بکر نے کیا خواب دیکھا۔ تو جیسے ہی صدیق اکبر نے سنا آپ فوراً حضور کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے اور ہمیشہ حضور کے وفادار رہے، اور ایسے وفادار رہے کہ دنیا آپ کو یار غار کے نام سے پکارتی ہے۔ تو اس حکایت کا سبق یہ ہے کہ حضور یہ عشق رسول جو ہوتا ہے یہ ایک ایسی سچی تڑپ ہے جو انسان کو کھینچ کر حضور کی بارگاہ میں لاتی ہے۔ تو جس کی تڑپ جتنی مضبوط ہے وہ اس قدر ہی حضور کی بارگاہ میں کھینچتا چلا آتا ہے۔ تو صدیق اکبر کو اللہ نے حضور کی بارگاہ میں پہنچانا تھا، اور تو اس پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ملک شام تک صدیق اکبر کو بھیجا، اور وہاں سے جب تعبیر سنی تو سیدھا کھینچ کر حضور کی بارگاہ میں آ گئے۔ تو کہتے ہیں نا کہ انسان وہیں جاتا ہے جہاں سے اس کو خوشبو آتی ہے۔ تو صدیق اکبر کی جو خوشبو تھی وہ سرکار دو عالم کے پاس تھی۔ آپ صدیق اس وقت تھے جب آپ سرکار کی بارگاہ میں آئے،
تو دوستو یہ عشق کے واقعات ہیں، اگر ہم ان پر غور کرتے چلے جائیں تو بڑے راز روشن ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔